کیا آپ کی رات کی نیند بار بار پیشاب کی حاجت کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واش روم سے فارغ ہونے کے باوجود مثانہ خالی نہیں ہوا؟ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو یہ صرف بڑھاپا نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر ایک گھنٹی بج رہی ہے جسے نظر انداز کرنا کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سائم رمضان، اور آج ہم مردوں کے سب سے حساس موضوع پروسٹیٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم 4 اہم ترین چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ پروسٹیٹ ہے کیا اور یہ ڈونٹ کی طرح کیوں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ڈر، کیا پیشاب کی رکاوٹ کا مطلب کینسر ہے؟ ہم بی پی ایچ اور کینسر کا فرق جانیں گے۔ تھرڈ نمبر پہ وہ کون سے خفیہ دشمن ہیں جو آپ کی خوراک میں چھپے ہوئے ہیں اور پروسٹیٹ کو غبارے کی طرح پھلا رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک ایسا جادوئی گھریلو مشروب جو دوائیوں سے 20% زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو چلیں بلا تاخیر اپنے ایکسپرٹ کی طرف، ڈاکٹر رانا عتیق انور خان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، عام زبان میں لوگ اسے غدود بڑھنا کہتے ہیں، ہمارے سامعین کو آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ آخر ہے کیا اور یہ جسم میں چھپا ہوا کہاں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ جو آج ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے پروسٹیٹ اور پروسٹیٹ کا بڑھنا اور پروسٹیٹ کینسر، یہ اس کے چوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو اگنور ہوتا رہتا ہے، بالکل اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جاتی، لیکن یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اہم بریسٹ کینسر ہے، جس کے لیے پورا سال اویئرنیس کے پروگرام چلتے ہیں، بریسٹ کینسر کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن ہم پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، جو کہ مردوں میں ایسے ہی ہے جیسے عورتوں میں سب سے کامن کینسر جو ہے بریسٹ کینسر ہے، ویسے مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کامن ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بریسٹ کینسر سے بھی زیادہ قابل علاج بیماری ہے، اس پہ مریضوں کے اندر مرض بڑھ بھی جائے تب بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اور لوگ اس عمر میں جا کر بھی کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے پوچھا کہ یہ ہے کیا، اس کی انیٹمی کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخروٹ کی شکل کا ایک غدود ہے جو بالکل مثانے کے نیچے جہاں سے پیشاب کی نالی نکلتی ہے وہاں پر ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ڈونٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی شکل ہوتی ہے کہ گول پہیے کی طرح ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے، تو بیسیکلی جو مثانے کے اندر سے پیشاب کی جب نالی نکلتی ہے بالکل اس جگہ پہ یہ ڈونٹ کی طرح اس کی نالی کے ارد گرد گولائی میں موجود ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ مرد کے تولیدی نظام کے اندر جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا کام ہوتا ہے، لیکن پرابلم اس وقت آتا ہے جب یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے یہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر سے جو نالی گزرتی ہے وہ اس کے اوپر دباؤ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر یہ پیشاب کے جو پرابلمز آنا شروع ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بار بار اٹھ کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، پیشاب کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے جیسے میرا پورا پیشاب نہیں میں کر سکا اور مجھے دوبارہ جانا چاہیے، یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم سنتے ہیں کہ 50 سال کے بعد یہ مسئلہ ہر مرد کو ہونا ہی ہے، کیا یہ واقعی ناگزیر ہے؟ اسے بی پی ایچ کیوں کہتے ہیں؟ بی پی ایچ کا مطلب ہے بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا، یعنی کہ غدود کا بڑھ جانا۔ صحیح۔ یہ 50% مردوں میں 60 سال کی عمر کے بعد یہ ہونا پاسبلٹی ہے کہ ان کو یہ بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ہم اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر مرد میں ناگزیر ہے، لیکن یہ بہت عام ہے اور اکثر لوگوں کو بی پی ایچ کی بیماری ہوتی ہے، جس میں بیسیکلی پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بندش پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کسی پانی کے پائپ کے اوپر پاؤں رکھ دیں تو آگے پانی کا جو بہاؤ رک جاتا ہے، اس کے اندر پریشر آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کو پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسے پروسٹیٹ کینسر ہو گیا ہے، تو کیا ہر رکاوٹ جو ہے وہ پروسٹیٹ کی ہوتی ہے؟ دیکھیں، عام طور پر بی پی ایچ جو ہے وہ کامن بیماری ہے، جی، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ جس پیشنٹ کو بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو پروسٹیٹ کینسر ہو جائے گا۔ بیسیکلی بی پی ایچ ایک عام بیماری ہے جو کہ تقریباً 50 سال کی عمر کے بعد لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں 60 سال کے بعد بڑا کامن پرابلم ہے کہ ہر مرد آپ کو یہ پرابلم شیئر کرتا ہوا ملے گا۔ لیکن یہی علامات پروسٹیٹ کینسر میں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ پروسٹیٹ کینسر کے اندر بھی پروسٹیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی وہی پیشاب کی بندش obstructive سائن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا قطعاً مطلب نہیں کہ جس کے اندر پیشاب کی رکاوٹ ہے اس کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا ہے، اسے بی پی ایچ کی علاج کی طرف تو جانا چاہیے، لیکن اس چیز کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بی پی ایچ ہے مجھے پروسٹیٹ کینسر نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ بی پی ایچ کو پہلے اپنے خیال میں لائیں، اس کا ٹریٹمنٹ کریں، یورولوجسٹ سے مشورہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ کینسر کے اسکریننگ ٹیسٹ بھی کروا لیں
تاکہ ہم غلطی سے لیٹ نہ ہو جائیں کہ ہمیں اس وقت پتہ چلے جب یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو. صحیح صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو پھر کیسے تسلی ہوگی کہ وہ خطرے سے باہر ہے؟ دیکھیں علامات پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے ہمیں. علامات ظاہر ہونے پر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، لیکن بہتر ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد ہر شخص کو ایک پی ایس اے کا ٹیسٹ ہے جسے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن کہتے ہیں. یہ بلڈ ٹیسٹ ہے، بڑا سمپل ہے، آپ کسی بھی لیب میں جائے کہہ سکتے ہیں. تو اب 50 سال کی عمر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو پی ایس اے کا ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پی ایس اے بڑھ گیا ہے تو بھی وہ بی پی ایچ میں بڑھ سکتا ہے. اس کی کچھ ریڈنگز ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ پروسٹیٹ کینسر کی طرف جا رہا ہے. تو جب پی ایس اے کا ٹیسٹ بڑھے گا تو پھر اس کے بعد کچھ اضافی ٹیسٹ ہیں، اس میں سی ٹی ایم آر آئی کروایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پروسٹیٹ میں کوئی ایسی تبدیلیاں تو نہیں آ گئی جو ہمیں کینسر کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف بڑھاپا ہے، لیکن کیا ہماری خوراک یا ہارمونز کا اس میں کوئی کردار ہے؟ اور یہ ٹیسٹوسٹیرون کا کیا چکر ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے ٹیسٹوسٹرون کا، کیونکہ ٹیسٹوسٹرون جو ہے بیسیکلی کنورٹ ہوتے ہیں ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون، ایک انزائم ہے اس میں کنورٹ ہوتا ہے. بیسیکلی وہ ایندھن کے طور پہ کام کرتا ہے جو پروسٹیٹ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اور اب تحقیقات سے پتہ چل رہا ہے کہ جو شوگر ہے، انسولین جو ہے بیسیکلی وہ بھی اس میں کافی زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. جن کو شوگر ہے یا موٹاپا ہے ان کے اندر پروسٹیٹ کے پرابلم بہت زیادہ آتے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں میں زیادہ رسک ہو سکتا ہے کہ ان کو بی پی ایچ یا پھر پروسٹیٹ کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. صحیح. یہ تو پھر بہت خطرناک بات ہے. تو کیا ہمیں کچن میں کچھ تبدیلی کرنی چاہیے، اور وہ کون سے 3 سفید زہر ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ سب سے پہلی تو جو ہم نے پیچھے بات کی ہے شوگر، چینی سے پرہیز کر دیں، چینی کا استعمال کم سے کم کر دیں، کیونکہ جو شوگر ہے وہ بیسیکلی اس کو پھلانے میں مدد دیتی ہے، انفلیمیشن یعنی سوزش کرتی ہے، تو اس سے پروسٹیٹ بڑھتا ہے. دوسرے نمبر پر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ دہی بڑھاپے میں اچھا نہیں ہوتا. ڈیری پروڈکٹس بھی کسی حد تک جو ہے وہ پروسٹیٹ میں بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے یہ جو ہمارے بازار میں کوکنگ آئل ملتے ہیں، ویجیٹیبل آئل جسے کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کم کر لیں اور واپس آئیں دیسی گھی کی طرف، جو کہ بیسیکلی سیچوریٹڈ آئل ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور پروسٹیٹ کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے. صحیح. تو پھر کون سے سپر فوڈ ہیں جو ہمارے پروسٹیٹ کو روکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، ہم ہمیشہ کہتے آتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں یوز کرنی ہیں جس کے اندر منرلز اور وائٹامنز ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں، بیماری کو روکتی ہیں اور جسم کے اندر ٹاکسنز کو ریلیز کرتی ہیں. تو اس میں سیلڈز، جس میں ٹماٹر بہت اچھا ہے، کیونکہ ٹماٹر میں لائکوپین ہوتی ہے اور وہ اس کے سائز کو کم کرتی ہے پروسٹیٹ کو. تو اس کا سوپ پینا یا ٹماٹر کا یوز زیادہ کرنا 60 سال کے بعد مردوں کے لیے اچھا ہے. اس کے علاوہ بند گوبھی اور بروکلی اور ایسی چیزیں جس کے اندر زنک زیادہ پایا جاتا ہے. زنک بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسٹیٹ کی ڈائٹ ہے، پروسٹیٹ جس سے صحت مند رہتا ہے اور بی پی ایچ یا پروسٹیٹ کینسر کی طرف نہیں جاتا. مثال طور پر جیسے کدو کا بیج ہے، اس میں زنک بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بیف کے اندر بہت زیادہ زنک پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم اگر استعمال میں لائیں تو پروسٹیٹ کو ہم جو ہے بڑھنے سے روک سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں ایک جادوئی مشروب کا ذکر کیا تھا، وہ ہے کیا اور اسے بنانا کیسے ہے؟ دیکھیے، بڑا مؤثر اور آسان طریقہ ہے، اور یہ لیمو کا ایک مشروب تیار ہوتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ہم نے تیار کرنا ہے. آپ لیمو لیں، اس کو چھلکے سمیت جو ہے بلینڈر میں ڈال دیں. اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا میٹھاس ڈال دیں اور اس کو بلینڈ کر لیں. اس کے لیمو کے چھلکے سمیت اس کو جو ہم بلینڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیمو کے چھلکے کے اندر ایک ایسا انزائم ہے جو کہ اروماٹیز جو کنورٹ کرتا ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا ٹیسٹوسٹرون کو ڈی ایچ ٹی کے اندر جو کنورٹ کرتا ہے نا انزائم، وہ اروماٹیز ہے. اس کو روکنے کے لیے کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو لیمو کے چھلکے میں پائے جاتے ہیں. تو جب ہم لیمو کے چھلکے سمیت اس کو ڈال کے بلینڈ کریں گے تو اس مشروب کو پینے سے کیا ہوگا کہ پروسٹیٹ کو جو ایندھن مل رہا تھا، جو ٹیسٹوسٹرون کنورٹ ہو کے اس کو بڑھا رہا تھا، وہ نہیں کنورٹ ہوگا ٹیسٹوسٹرون اس ایکٹیو پروڈکٹ میں. تو اس طرح ہم پروسٹیٹ کو بڑھنے سے روک لیں گے. تو بڑا ایزی مشروب ہے، آپ بنا سکتے ہیں. دن میں روزانہ صبح آپ اٹھیں، جوس تیار کریں اور آپ پی لیں. زبردست. یہ تو آپ نے بہت ہی مفید بات کی ہمارے ناظرین کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی ایکسرسائز بھی ہے، کوئی ورزش بھی ہے جو ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں جس سے پروسٹیٹ کینسر میں کمی آئے؟ پیلوک ایکسرسائز کہا جاتا ہے، جسے کیگل ایکسرسائز کہا جاتا ہے.
یہ بیسیکلی پیلوک فلور جو ہے، جو ہمارے نیچے جو ایریا پیلوس، اس کے اندر جو پٹھے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہیں. یہ آپ کو آن لائن بھی مل سکتی ہیں، آپ جمز وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر بھی ایکسپرٹ جو بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو ایکسرسائز بتا دیتے ہیں. ان کو کیگل ایکسرسائز کہا جاتا ہے. اگر ان پیلوک فلور کی ایکسرسائز اگر کی جائیں تو جو پیلوک فلور کی مضبوطی جو ہے نا بیسیکلی وہ آپ کی پیشاب کی نالی کو مضبوط کرے گی، آپ کے اندر پیشاب کو کنٹرول کرنے کی جو ہے نا صلاحیت وہ بڑھا دے گی. تو اس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. صحیح. بہت قیمتی معلومات دیں ڈاکٹر صاحب آپ نے. ہمارے سننے والوں کے لیے آخری کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی بھی آپ کی تبدیلی آتی ہے یا پیشاب کی، جیسے ہم نے بات کی کہ بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے نا شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، شرمندہ نہیں چاہیے، بلکہ ڈاکٹر جا کے اپنی ان چیزوں کو ڈسکس کریں تاکہ ہم ان چیزوں کا علاج کر سکیں. اور اس کے علاوہ اپنی ڈیلی لائف میں ایسی چینجز لے کر آئیں، ایکسرسائز کریں، اور وہ چیزیں جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا، ٹماٹر، کدو کا بیج، زنک والی چیزیں، ایسی چیزوں کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھا لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے معاملات سے بچنے میں آسانی ہو. اور سال میں ایک دفعہ اپنا چیک اپ ضرور کریں. جیسے ہم نے بتایا کہ 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو PSA کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پیشاب میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو کمپلیٹ یورین ٹیسٹ بھی سمپل اگر آپ کرا لیں گے تو اس میں بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں. تو سال میں اپنا ایک دفعہ چیک اپ ضرور کرائیں، کیونکہ صحت ہے تو جہان ہے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں تھیں جو آج ہم نہیں کر سکے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید معلومات لیں گے پروسٹیٹ کینسر کے اوپر کہ اس کا علاج کیا ہے، اور جو بھی مسئلے مسائل مزید ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں کریں گے. تو یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. ملیں گے انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.